السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بقرہ کی 195 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، 195 196 آج شروع کریں گے۔ پہلے رمضان کا بیان تھا، روزوں کے متعلق بات ہو رہی تھی، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب جو آیات ہیں یہ حج کے متعلق ہیں، حج اور عمرے کے متعلق۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد نماز کی پابندی کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، پھر سال میں ایک بار اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت دی ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، روزے ہر سال فرض ہیں، حج ہر سال فرض نہیں ہے۔ ایک بار جو شخص استطاعت پر حج کر لے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جب بھی کرے گا وہ اس کے لیے نفلی حج ہوگا۔ حج اور عمرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پے در پہ کرو، یعنی حج اور عمرہ جتنی زیادہ طاقت اور توفیق ہے اتنا کرو۔ یہ 2 چیزوں کا سبب بنتے ہیں، ایک گناہوں کی معافی کا اور ایک رزق میں اضافے کا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے بار بار حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ حج کا ثواب اس قدر ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، دوران حج گناہ فسق و فجور نہیں کرتا، جب وہ حج کر کر لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اشکال کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اسے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے مال کو ہتھیاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا جو بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد سمجھتے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ شخص جو گناہ کرتا رہا اور اب تائب اور نادم بھی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف جاتا ہے اور حج کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا عرفات مزدلفہ کا قیام، پھر وہاں سے لوٹتا ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاروں گا، اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ باقی اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتا ہے کہ بار بار گناہوں کا ڈھیر اور انبار سمیٹتا رہے اور یہ سمجھے کہ میں حج کروں گا اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ حج استطاعت کے باوجود جو شخص حج نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر،
یعنی جسے اللہ نے مال دیا ہے اور استطاعت بھی دی ہے، تو وہ اگر اس حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر مر رہا ہے یا عیسائی ہو کر مر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم فلاں کی شادی کر لیں، پہلے ہم گھر بنا لیں، پہلے ہم یہ کام کر لیں، پھر ہم وہ کام کر لیں، پھر زندگی رہی تو حج کر لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ روش سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، آج کے اس دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اور آپ کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تو یہ شادی اور گھر یہ ساری ثانوی چیزیں ہیں۔ اگر اس استطاعت کے باوجود ہم حج نہیں کرتے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا کہنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے۔ حج اور عمرہ بھی حج ہوتا ہے، عمرہ بھی حج ہوتا ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اسی بنا پر جو لوگ وہاں عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایئرپورٹ پر یا آگے پیچھے انہیں حاجی کر مخاطب کیا جاتا ہے، انہیں حاجی کہا جاتا ہے، عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہا جاتا ہے۔ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے۔ ہمارے یہ غلط فہمی پاکستان اور ہندوستان میں یہ بھی پائی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حج یعنی حج کے 5 دن ہیں۔ حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹوں کو پانی پلانا۔ حجاج اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے تاکہ جب حج شروع ہو تو وہاں پانی نہیں ملتا تھا، تو اونٹوں کو پانی پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، تو جس دن احرام باندھتے تھے اس دن کو یوم الترویہ کہتے تھے، اونٹوں کو پانی پلانے کا دن۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کہلاتا تھا۔ یوم العرفہ میدان عرفات میں قیام کا دن ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک وہاں پر رکنا، یہ یوم العرفہ ہے۔ اس کے بعد حجاج مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور رات مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد اگلے دن وہ جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، سر منڈاتے اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ یوم النحر کا دن 10 ذی الحجہ۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام تشریق ہیں، یہ ان دنوں کے نام ہیں۔ تو یوم العرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے اور بنیادی دن ہے، جس دن حجاج عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، یہ یوم العرفہ کا دن ہے۔ تو یوم الترویہ سے حج شروع ہوتا ہے اور مین دن یوم العرفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی رکن چھوڑ دے تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، کوئی نہ کوئی کفارہ ہے، لیکن اگر حجاج میدان عرفات میں نہ پہنچے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ یوم العرفہ اگر جمعے والا دن آتا ہے، یوم العرفہ اگر جمعے والے دن آئے تو وہ سمجھتے تھے یہ حج حج اکبر ہے۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں، جبکہ ایسی کوئی بات ایسی صحیح ہو کیا کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے، ہماری خود ساختہ بات ہے۔ تو یوم العرفہ یوم الحج ہے اور حج اکبر ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، چاہے وہ پیر والے دن ہو، چاہے وہ منگل والے دن ہو، چاہے وہ جمعے والے دن ہو۔ حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص عمرے پہ جانا چاہتا ہے وہ میقات کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، جہاں سے انسان گزرتا ہے ٹھہرتا ہے۔ مکہ کے اطراف میں 5 میقات ہیں، 5 میقات ہیں۔ ہم پاکستان اور ہندوستان والوں کے لیے جو میقات ہے وہ سعدیہ کا مقام ہے، اس کا نام تھا سعدیہ، آج کل اس کا نام ہے یلملم۔ وہاں سے جب جہاز گزرتا ہے تو پھر ہم میقات سے گزرتے ہیں۔ ہر حج اور عمرہ کرنے والا میقات پر آ کر اپنا لباس تبدیل کرتا ہے، اپنا لباس اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہے تو وہ حالت احرام میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم
پاکستان میں جہاز سے گزرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایئرپورٹ پر ہی حالت احرام میں ہوتے ہیں. جہاز میں احرام باندھنا یہ مشکل، ناممکن نہ صحیح تو مشکل ضرور ہوتا ہے. اس وجہ سے ایئرپورٹ سے ہم گزرتے ہیں. میقات سے جب جہاز گزرتا ہے تو جہاز میں اناؤنس ہوتا ہے کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں. اور حج واحد عبادت ہے جس کو ادا کرتے وقت زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. روزہ رکھنے کی نیت بدعت ہے کیونکہ احادیث سے ثابت نہیں. نماز کی نیت بدعت ہے کیونکہ احادیث سے ثابت نہیں. لیکن جب احرام باندھا جاتا ہے تو یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک حجا و عمرۃ، میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. اسی وجہ سے وہ معروف واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا تو حج تمتع کا احرام باندھا. جب انہوں نے الفاظ ادا کیے تو لوگوں نے سنا نا، اسی وجہ سے تو اعتراض کیا کہ آپ حج تمتع کا احرام کیوں باندھتے ہیں. بہرحال عمرے کی جب نیت کی جاتی ہے تو لبیک عمرۃ، میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور میقات پر یہ الفاظ ادا کرتے ہی انسان تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، نعمتیں تیری طرف سے ہیں، انعامات تیری طرف سے ہیں. اب انسان احرام پہننے کے بعد، میقات سے گزرنے کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کرتے ہیں، بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا جائے جب تک وہ بیت اللہ میں نہیں پہنچ جاتا، حرم میں نہیں پہنچ جاتا. وہ تلبیہ پڑھتا رہے گا، تلبیہ پکارتا رہے گا. بار بار اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ وہ کب تک پڑھے گا؟ جب تک وہ بیت اللہ کو دیکھ نہ لے. جب کعبہ اس کے سامنے آ جائے، وہ ہوٹل میں پہنچ گیا تب بھی تلبیہ پڑھتا رہے. اب ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ کر وہ بیت اللہ میں آتا ہے، کعبہ میں آتا ہے. جب اس کی نگاہ کعبے میں پڑتی ہے تلبیہ پڑھنا بند کر دیتا ہے. اب وہ تلبیہ نہیں پڑھے گا. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. گزشتہ دنوں میں یہ بات سمجھائی تھی، بتلائی تھی کہ ایک حصے میں حتیم ہے جو ڈی کی شکل میں، گولائی شکل میں. 4 کونوں میں ایک کونا وہ اس پر حجر اسود نصب ہے، اور اس کونے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر جو بیت اللہ کا غلاف ہے اس پر گولڈن کلر سے اللہ اکبر بہت ساری مرتبہ لکھا ہوا ہے. تو وہاں پر حجر اسود نصب ہے. حجر اسود کے پاس پہنچ کر مرد حضرات اپنا احرام وہ استباح کی حالت میں کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنا دایاں بازو اسے کھول لیتے ہیں. احرام کی چادر بازو کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال دیتے ہیں. خواتین کا احرام کوئی مخصوص نہیں ہے، جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی احرام ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو. ہاں جب آپ میقات سے حالت احرام میں گزرے ہیں، اگر آپ ہوٹل میں پہنچے اور گرمیوں کے دن ہیں تو آپ غسل کر سکتے ہیں. احرام کی چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، کوئی نجاست لگ جاتی ہے، آپ کے پاس دوسری چادر ہے تو وہ اسے استعمال کر لیں اور اسی چادر کو دھو کر پہن لیں، غسل کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں. حالت احرام میں بال نہیں کاٹنے چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. حالت احرام میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے. اب جب ہم بیت اللہ میں پہنچ گئے، حجر اسود کے سامنے پہنچ گئے، دایاں کندھا ہم نے کھول لیا تو 3 چکر، جو ابتدائی 3 چکر ہیں وہ رمل کہتے ہیں. ایسے بھاگنا جیسے انسان دونوں ہاتھوں کو کھول لیتا ہے، دوڑنے والے انداز میں. اب دوڑنے والے انداز میں رمل کیا جائے گا. رمل کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ جب نبی علیہ السلام عمرہ کے لیے آئے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اور صحابہ کے پاس کوئی اتنا مال نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، تنگ دستی تھی، غربت تھی.
بیچارے بیماری اور تنگدستی اور غربت کی وجہ سے بڑا کمزور ہو گئے تھے. جب یہ عمرے کے لیے آئے تو مشرکین مکہ نے جب ان کی حالت دیکھی، کمزوری والی حالت، انہوں نے کہا یہ تو گر جائیں گے، طواف بھی پورا نہیں کر سکیں گے، یہ عمرہ کیسے ادا کریں؟ تو اتنے کمزور اور لاغر ہیں کہ یہ طواف بھی پورا نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ رمل کرنا، انہیں دکھانا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. دوڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے، جیسے اکڑ والی چال ہوتی ہے. اب 3 چکر جب انہوں نے رمل کیا، مشرکین یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کہا کہ یہ تو دوڑ کی طواف کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا کمزور ہے. اب کمزور آدمی تو نہیں دوڑتا، دوڑتا تو ہوئی جس میں طاقت ہوتی ہے. 3 چکر انہوں نے دوڑتے ہوئے لگائے، باقی 4 چکر نارمل حالت میں لگائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار یہ معاملہ آیا، کہا کہ رمل تو ہم نے مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا تھا، مشرکین کو بتانے کے لیے کیا تھا کہ ہم رمل کر رہے ہیں، دوڑتے ہوئے طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اب نہ مشرک ہے نہ وہ معاملہ ہے تو ہم رمل کیوں کر رہے ہیں؟ پھر خود کہتے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. آج تک جو لوگ سنت کے مطابق عمرہ ادا کرتے ہیں وہ آج بھی رمل کرتے ہیں. آج بھی وہ ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے چکر لگاتے ہیں. حجر اسود کے پاس جب آتے ہیں تو ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں انی عالم لأنک الحجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اب میں تجھے اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ کبھی نہ دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے، اس کی شفاعت کرے. اب بوسہ دینا اس کی مختلف صورتیں ہیں. اگر آپ کو بھیڑ نہیں ملی، خالی ملا ہے تو آپ اسے چوم لیں، حجر اسود کو چوم لیں. اگر بھیڑ ہے، رش ہے، تو آپ کوئی لاٹھی یا ہاتھ حجر اسود کو لگا کر اپنے ہاتھ پہ بوسہ دیں، یا لاٹھی لگا کر لاٹھی پہ بوسہ دیں. اگر اتنی بھیڑ ہے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لاٹھی بھی نہیں لگا سکتے، تو آپ دور سے صرف اشارہ کر دیں. جب آپ اشارہ کریں تو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. جب آپ نے اشارہ کرنا ہے تو ہاتھ کو نہیں چومنا. اگر ہاتھ یا لاٹھی حجر اسود سے ٹچ ہو پھر اسے بوسہ دینا ہے، وگرنہ صرف اشارہ کرنا ہے. اب یہ تینوں چیزیں، ہاتھ سے اشارہ کرنا، لاٹھی یا ہاتھ لگا کر بوسہ دینا، یا ڈائریکٹ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ تینوں اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہی زیادہ اجر و ثواب، اور ہم اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. خواتین بھی مردوں میں گھستی ہیں، بچے بھی گھستے ہیں، بوڑھے بھی گھستے ہیں، اور وہ حالت ہوتی ہے کہ لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، لباس بھی پھٹتا ہے، دوپٹے بھی الگ ہو جاتے ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یہ بھی استلام ہے، اسے استلام کہتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا اجر و ثواب میں برابر ہے. تو جب شریعت نے جس معاملے میں رخصت دی اسے اپنانا چاہیے. ہم حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں. اب آپ نے طواف شروع کیا، ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دعائیں جو آپ کو یاد ہے، چاہے آپ کی اپنی زبان میں ہو، چاہے عربی میں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو آپ پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ طواف نماز کی مانند ہے. یعنی جیسے ہم نماز میں گفتگو نہیں کرتے نا، طواف میں بھی ہمیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن گفتگو کی رخصت ہے. نماز میں تو ہم بالکل نہیں کر سکتے. طواف میں ہم کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم بیت اللہ کے 3 کونوں پہ جب گزرتے ہیں تو ذکر و اذکار کرتے ہیں. جب تیسرا کونا اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یعنی وہ یمن کی طرف ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک دعا نبی علیہ السلام سے خاص ثابت ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص ثابت ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ اس کے سوا مختلف دعائیں جو لوگوں نے بنا رکھی، یہ پہلے چکر کی دعا یہ، دوسرے کی یہ، تیسرے کی یہ، چوتھے کی یہ، پانچویں کی یہ، چھٹے کی یہ اور ساتویں کی یہ ساری دعائیں بدعت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چکر کی کوئی دعا ثابت نہیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں، ہر بار جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی اسے بوسہ دینا ہے۔ بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یا تو یہ کہنا یا صرف اللہ اکبر کہنا۔ صرف اللہ اکبر کہنا بھی درست ہے، جیسے نماز میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ 7 چکر پوری کرنے کے بعد اب آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز اگر مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، وہاں پر آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ اگر وہاں رش ہے، بھیڑ ہے، تو جہاں پر بھی موقع ملے آپ نے 2 رکعت پڑھ لینی ہے پورے حرم میں۔ اور یہ 2 رکعت ایسی پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کی طرف آ جائیں۔ پہلے زمزم کا کنواں مطاف میں تھا، جہاں طواف ہوتا ہے وہیں زمزم کا کنواں تھا، اب اسے پیک کر دیا گیا ہے۔ سائڈوں پر نل لگے ہیں اور کولر رکھے ہیں جو زمزم کے ہیں۔ وہاں پر آئیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد اور تھوڑا سا پانی لیں اور پانی پی لیں، پانی پیئیں زمزم کا، اور کچھ پانی ہاتھ میں لے کر یا چلو میں لے کر اپنے سر پر ڈال لیں۔ ایک چلو سر پر ڈال لیں پانی، کچھ پانی پئیں اور کچھ پانی کو سر پر ڈالیں۔ یہ پینے کے بعد ساتھ ہی صفا اور مروہ ہے۔ کسی دور میں صفا اور مروہ پہاڑ جو ہے بیت اللہ سے باہر تھے، اب بیت اللہ کی جب توسیع کی گئی تو یہ پہاڑ بیت اللہ کے اندر ہی آ گئے۔ پانی پینے کے بعد سر پر ڈالنے کے بعد آپ صفا اور مروہ کی طرف جائیں اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے جائیں۔ نبی علیہ السلام صفا مروہ کی طرف کی اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ صفا کی طرف گئے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے گیا کہ ابدؤ بما بدأ اللہ، ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ یعنی اللہ نے صفا اور مروہ کا جب تذکرہ کیا تو پہلے صفا کا نام لیا، پہلے صفا پر آیا۔ صفا پر آنے کے بعد رخ کعبے کی طرف کر لیں اور دعا مانگیں۔ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے طویل دعائیں مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جلدی نہ کریں، دعائیں قبول ہوں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہاں پر آپ دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد صفا سے مروہ کا فاصلہ تقریباً 7 منٹ کا ہے۔ اگر آپ پیدل چلیں گے آرام سے تو درمیان میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی، دائیں اور بائیں، پورا ماحول گرین لائٹس میں رکھا ہوا ہے سعودی گورنمنٹ نے۔ تو جہاں گرین لائٹس ہیں وہاں مردوں کو بھاگنا چاہیے، تیز دوڑنا چاہیے، تھوڑا تیز چلنا چاہیے۔ جتنے حصے میں گرین لائٹس ہیں تقریباً اتنا حصہ ہوگا جتنا یہ آپ کی مسجد کی لمبائی چوڑائی ہے، اس دیوار سے اس دیوار کا تقریباً اتنا ہے کم و بیش۔ اس حصے میں تیز دوڑنا۔ پھر آپ مروہ میں پہنچ جائیں گے۔ مروہ میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں کچھ حصہ انہوں نے پہاڑ کا کھلا رکھا ہوا ہے، صفا میں بھی اور مروہ میں، باقی پورے حصے کو سنگ مرمر سے، ماربل سے کور کر دیا گیا ہے۔ مروہ میں پہنچ کے بھی آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے اور یہی دعائیں پڑھنی ہیں۔ وہاں پر بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، تو طویل دعائیں مانگیں جتنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر مروہ سے صفا پر آئیں، صفا سے مروہ پر آئیں، بار بار یہ عمل دہرانا ہے، یہی دعا پڑھنی ہے۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں صفا پہ اور مروہ پہ. تو جب آپ بار بار آئیں گے اور جائیں گے صفا سے مروہ ایک چکر ہوگا، مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں، پھر واپس صفا آئیں گے تو 3 چکر ہو جائیں، 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہوگا، 7واں چکر مروہ میں مکمل ہوگا. جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا عمرہ ہو گیا. بس ایک کام باقی ہے، ابھی آپ نے احرام نہیں اتارا. وہ کام کیا ہے کہ مرد اپنے سر کے بال مڈانے، پورے بال مڈانے. یہ زیادہ افضل ہے. ہاں بالوں کی حجامت بھی کروائی جا سکتی، جیسے ہم پاکستان میں بال چھوٹے کرواتے ہیں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن سر مڈانا افضل ہے. آپ سر مڈا دیں گے، سر مڈانے کے بعد احرام کی چادریں آپ نے اتار دی تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی چادر اتارنے کا. خواتین بھی اسی طرح کریں گے، لیکن خواتین سر کے بال نہیں مڈاتی. وہ کیا کرتی ہیں، وہ بالوں کو ایک انگلی کے برابر، ایک اور کے برابر ان کے بال کاٹے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو احرام کی حالت میں ہے، یعنی اس کا بھائی یا شوہر یا بیٹا وہی اس کے بال کاٹ دیتا ہے. یہ سراسر غلط ہے. احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹے. اب مرد کا عمرہ مکمل ہو گیا، اس نے سر مڈا دیا، ہوٹل میں جا کر یا اپنی رہائش میں جا کر وہ احرام کی چادریں اٹھا کر عام لباس پہن لیتا ہے، سلے میں کپڑے پہن لیتا ہے. جب وہ سلے میں کپڑے پہنتا ہے تو اب وہ اس عورت کے بال کاٹتے ہیں، وہ حالت احرام سے نکل جاتی ہے. کوئی عورت دوسری عورت کے بال بھی تب کاٹے جب وہ حالت احرام ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں، مروہ پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگ جاتی ہیں. یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے. اب خواتین ایک اور کے برابر یا ایک انگلی کے برابر بال کاٹتی، یہ عمرے کا حصہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ حج کرتے یا عمرہ کرتے تو سر مڈاتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کے اس کے بھی کچھ بال کاٹتے تھے. یہاں سے بعض لوگ زبردست ایک بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ دیں. حالانکہ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. اس روایت میں بھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کاٹتے تھے، ہر ہفتے نہیں کاٹتے تھے، ہر مہینے نہیں کاٹتے تھے، ہر سال بھی نہیں کاٹتے تھے. جس سال حج کرتے اور عمرہ کرتے اس سال کاٹتے. یعنی عام صحابہ نہیں کاٹتے تھے، ورنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خاص ذکر کیوں کیا جاتا، ہر مہینے بھی نہیں کاٹتے تھے. تو داڑھی کو کاٹنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. نہ صحابہ سے یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اکثر صحابہ کاٹتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ثابت ہو رہی ہے تو وہ جیسے عورتوں کے بال کاٹے جاتے ہیں، مرد کی حجامت کی جاتی، وہ داڑھی کے بھی کچھ بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے صرف حج اور عمرے کے وقت. اب عبداللہ بن عمر دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دی جا رہی ہے اور کاٹنے والا ہر ہفتے کاٹ رہا ہے. اس نے نہ بیت اللہ کی شکل دیکھی، نہ کبھی صفا مروہ کی صحیح کی، اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کاٹا کرتا ہے، حج اور عمرے پہ کاٹ رہا ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں، کیونکہ جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ دین اور دلیل ہے. اگر کوئی شخص کاٹنا بھی چاہے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جب حج اور عمرہ کرے تو جب دیکھ لیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ عمل کریں. تو بہرحال یہاں اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، یہی عمرے کا مکمل طریقہ. بات تو یہیں پر وقت ختم ہو گیا. حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، کل انشاءاللہ حج پر بات کریں گے. اب اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے جب آپ جائیں گے پریکٹیکل کریں گے تب ذہن میں بیٹھے گا، وگرنہ ایسے بتانے سے سننے کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں گی، لیکن جب آپ پڑھیں گے جائیں گے تو یہ باتیں انشاءاللہ ذہن میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہاں جانے کی. حج کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے حج افراد. حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں حج کرنے والا جب میقات سے گزرتا ہے تو صرف حج کی نیت کرتا ہے، صرف حج کی، اور وہاں جا کر حج کرتا ہے. حج کا طریقہ انشاءاللہ کل بتلائیں گے. وہاں جا کر حج کرتا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کا حج مکمل ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. ایک ہے حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا جب میقات سے گزرتا ہے تو حج اور عمرے کی نیت دونوں کی کرتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد
جب وہ عمرہ کر لیتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کر لیتا ہے، تو وہ احرام نہیں کھولتا، سر نہیں مڑاتا، حالت احرام نہیں رہتا ہے۔ وہ حج سے پہلے مہینہ پہلے وہاں پہنچ جائے تو مہینے تک وہ حالت احرام میں رہے گا، چاہے وہ 5 دن پہلے پہنچ جائے، وہ حالت احرام میں رہے گا۔ اسے کہتے ہیں حج قران۔ ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص میقات سے گزرا، وہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے۔ اب اس نے جب عمرہ کر لیا تو وہ سر مڑا کر احرام کھول دیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں اس سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو وہ رہتا مکہ میں، یہ باہر نہیں آتا، احرام کھولنے کے بعد مکہ میں رہے گا۔ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام پہنے گا جہاں پر وہ تھا۔ اب اسے میقات جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میقات سے گزرتے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کر آیا تھا۔ احرام کی پابندیاں اس سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں لاگو رہتی ہیں، کچھ پابندیاں ابھی بھی اس پر لاگو رہتی ہیں۔ پھر وہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کرتا ہے، جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج کا طریقہ تینوں حج کا ایک ہے، لیکن صرف یہ پابندیاں الگ الگ تھیں کہ حج افراد والا صرف حج کرے گا، حج قران والا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، حج تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا۔ باقی 8 ذی الحجہ سے حج کے احکامات جو شروع ہوں گے وہ تینوں کے ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی فرق تینوں میں نہیں۔ کل انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ 8 ذی الحجہ سے حاجی حجاج کس طرح احرام باندھ کر کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ مختصر کل انشاءاللہ یہ بات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر بات سمجھنے میں آسان ہوگی، کیونکہ بہت سارے مسائل اس کے درمیان بھی آئیں گے، پھر ہم پڑھتے جائیں گے، پھر ہم رک کر ان کی وضاحت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور یہ سعادت دے کہ ہم بار بار بیت اللہ کا طواف کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حج اور عمرہ ادا کریں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ کوئی بات یا سوال ذہن میں ہوگا اسے پوچھنا۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ صرف حج کر رہا ہے، اور حج قران کا مطلب یہ کہ وہ حج کر رہا ہے لیکن گیپ دے کر ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے، عمرہ اور حج ساتھ کر رہا ہے۔ حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کر رہا ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ کر رہا ہے لیکن احرام اتار کر کر رہا ہے، نہیں کرے گا احرام کی حالت میں، لیکن پہلے عمرہ کر کر احرام اتار دے گا، پھر دوبارہ احرام کرے گا۔ اچھا، تو جب مدینے جاتے ہیں تو وہ حج کے بعد جائیں گے؟ حج سے پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، مدینے جانا ایک الگ عمل ہے، حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے ہم 15 دن پہلے چلے گئے مکہ میں، اب وہ اگر حج قران کے لیے گئے نا نہیں، میں حج تو پھر ہم 15 دن پہلے چلے گئے تو ہم احرام کی حالت کریں گے، ہم پھر مدینے نہیں جائیں گے، پھر ہم حج کر کر مدینے جائیں گے۔ مرد ہے یا کوئی عورت کاٹے گی، لیکن حالت احرام سے نکلنے کے بعد، وہ خود احرام کی حالت میں بھی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی عورت کاٹے گی جس کے بال کٹ چکے ہیں، وہ خود کاٹ سکتی ہے، خود جیسے خود بھی نہیں کاٹے گی، خود بھی وہ حالت احرام ہے۔ یا پھر کوئی ایسی عورت وہاں موجود ہو، جیسے واش روم بنے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، ان سے کینچی لے کر ان سے بال کٹوائے جا سکتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو حج کی فرضیت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ حالانکہ عمرے کی فضیلت صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے، رمضان میں عمرہ کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، لیکن پھر بھی حج کی فرضیت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ نہیں، یہ نہیں ہے عمرہ کرنے کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ عمرہ کر کر آتے ہیں، کسی نے آپ کو کروا دیا، اب آپ سوچیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج تب ہی فرض ہے جب حج کے وسائل اور استطاعت ہو۔ ہاں، حج بدل احادیث سے ثابت ہے، آپ زندہ کی طرف سے بھی اور میت کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں،
لیکن حج بدل وہ کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا. جیسے میں مثال کے طور پر میں نے حج نہیں کیا. اب اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ آپ میری جگہ حج کراؤ، میں نہیں کر سکتا. اگر میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے اپنا حج کر لیا زندگی میں کبھی بھی، اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میری طرف سے حج کراؤ، وہ معذور ہے یا اسے کوئی عذر ہے تو وہ نہیں جا سکتا، تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں. ثواب دونوں. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.